شفیق فاطمہ سے متعلق چند باتیں اور آخر میں ان کی نظم بازیابی اور بازگشت۔ پہلا پوائنٹ، نام شفیق فاطمہ تھا اور تخلص شیرہ۔ دوسرا پوائنٹ، شفیق فاطمہ کی پیدائش 1930 کو ناگپور میں ہوئی تھی۔ تیسرا پوائنٹ، شفیق فاطمہ کا آبائی وطن سہارنپور کا ایک گاؤں مادھوپور تھا۔ چوتھا پوائنٹ، شفیق فاطمہ کے والد کا نام شمشاد علی تھا۔ پانچواں پوائنٹ، شفیق کی والدہ کا نام ظفر النساء بیگم جو شاعرہ تھیں۔ چھٹا پوائنٹ، شفیق فاطمہ نے اردو، عربی اور فارسی کی تعلیم اپنی والدہ سے، انگریزی کی تعلیم اپنے والد سے اور مراٹھی کی تعلیم اسکول میں حاصل کی۔ ساتواں پوائنٹ، شفیق فاطمہ والدین کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ 3 بہنیں اور ہیں، انیس فاطمہ، قدوسیہ اور ذکیہ۔ آٹھواں پوائنٹ، شفیق فاطمہ نے BA عثمانیہ یونیورسٹی سے، B.Ed مرہٹواڑہ یونیورسٹی اور MA ناگپور یونیورسٹی پرائیویٹ سے کیا تھا۔ نواں پوائنٹ، شفیق فاطمہ مولانا آزاد کالج اورنگ آباد میں لیکچرر کے لیے منتخب ہوئیں۔ 10واں پوائنٹ، شفیق فاطمہ 4 بہنیں تھیں۔ بڑی بہن کا نام انیس فاطمہ، اس کے بعد قدوسیہ، ذکیہ اور سب سے چھوٹی شفیق فاطمہ تھی۔ 11واں پوائنٹ، شفیق فاطمہ کی شادی 1965 میں ولی اللہ یا وجہ اللہ، کتاب میں 2 نام پائے جاتے ہیں لیکن ولی اللہ سب سے زیادہ ملا ہے، اس وجہ سے ولی اللہ صحیح نام لگ رہا ہے، ولی اللہ سے شادی ہوئی۔ 12واں پوائنٹ، شفیق فاطمہ کے 3 بیٹے تھے، محب اللہ واصف، ثناء اللہ قسیم اور اکرام اللہ امان۔ 13واں پوائنٹ، محمود ایاز کے رسالے سوغات میں شفیق فاطمہ کی نظمیں اور خطوط شائع ہوئے۔ 14واں پوائنٹ، شفیق فاطمہ فارسی شعراء میں حافظ، عربی شعراء میں 7 معلقات کے شاعر، اردو میں احمد ندیم قاسمی سے متاثر، اور اقبال جو فارسی اور اردو دونوں زبانوں کے شاعر ہیں، انہیں اپنے رگِ جاں سے قریب بتایا ہے۔ 15واں پوائنٹ، شفیق فاطمہ کی 4 مجموعہ کلام ہیں۔ پہلا مجموعہ گلِ صفورہ جس میں شادی سے قبل کی نظمیں ہیں۔ دوسرا مجموعہ آفاق نو، اس میں شادی کے بعد کا کلام شامل ہے۔ اس کے بعد کرن کرن یادداشت اور چوتھا سلسلہ مکالمات، اس میں 1987 کے بعد سے موجودہ دور کی نظمیں شامل ہیں۔ 16واں پوائنٹ، شفیق فاطمہ کی پہلی نظم فصیل اورنگ آباد ہے۔ 17واں پوائنٹ، شفیق فاطمہ نے 19 یا 20 سال کی عمر میں اپنی بڑی بہن کے لیے نذرانہ کے عنوان سے نظم لکھ کر اپنی شاعری کی ابتدا کی تھی۔ 18واں پوائنٹ، شفیق فاطمہ نے بچپن میں علامہ اقبال کی پیام مشرق کا منظوم ترجمہ کیا تھا۔ 19واں پوائنٹ، شفیق فاطمہ کی شاعری میں اجنتا اور ایلورا کی گپھاؤں، ٹیپو سلطان، سیتا، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت یوسف علیہ السلام، شیام اور نند وغیرہ کا ذکر ملتا ہے۔ 20واں پوائنٹ، شفیق فاطمہ کا انتقال 13 اگست 2012 کو حیدرآباد میں ہوا تھا۔ شفیق فاطمہ کی نظم بازیابی۔ ذرا سی رنجش بیجا وہ گرداب بلا جس میں، سفینہ دل کا اب ڈوبا کہ جب ڈوبا، ذرا سا ایک ہنکار ابھی ابھرنے کو بہت ہے، اے عزیز مصر، بہت آفت رسیدہ ہم، بہت آفت رسیدہ خاندان والے، دیار قحط سے لائے ہیں پونجی بھی بہت کم، تو جھکتا تول پورا ناپ دے، کھاتا کھرا لکھ، چھوٹ بھی دے واجبی سچی، اگر کچھ چھوٹ دینے کی سکت ہے، اے عزیز مصر، پھر اس کے بدلے بھر بھر پلہ انواع جزا پا، مالک روز جزا سے اور ذخیرہ کر، یہی وہ موڑ تھا ٹکڑا کہ ٹوٹا جس سے، سوم خاموشی اس کا، تو سچ سچ کہہ دیا اس نے، یہ کذب و افطرا حاشا نہیں، دیکھو میں زندہ ہوں، ذرا سی دیر کو ارض و سما سناٹے میں آ کر گلے ملتے ہیں،
گرد آلو چہرے گرم اشکوں سے بھگوتے ہیں، سنبھلتے ہیں تو پھر چمک زنی کا دور چلتا ہے۔ اسے تو کھا گیا تھا بھیڑیا دشت اجل کا، پھر کہاں سے یہ نکل آیا؟ فدا ہوتے ہیں عارض چومتے ہیں، ناگہاں کچھ یاد آتے ہی بہکنے لگتے ہیں۔ دیکھو یہ اتنی دیر میں پھوٹا ہمارے دل سے بڑھ کر دل تیرا، پتھر صفت ہے اے عزیز مصر۔ شفیق فاطمہ شعرا کی دوسری نظم بازگشت۔ نغمہ زار درد کی جانب چلے ہم، ایک بھی ذرہ نہ کچلا جائے اس رفتار سے۔ نغمہ زار درد کی جانب چلے ہم، کنج میں پیڑوں کے سورج جھانکتا تھا، کوہساروں سبزہ زاروں میں جھمکتی روشنی کا جشن تھا، جشن جاری رہے گا تا ابد جاری رہے۔ نغمہ زار درد کی جانب چلے ہم، لعل و مرمر سے گندھا قالب، اور اس کے ماوراء اس کے قریب بجلیوں جیسا مصفا ایک وجود، 400 بکھرے ہوئے خاموش سونے آسماں۔ ہم کہاں ہیں ہم کہاں ہیں، نغمہ زار درد ہے یہ ہم کہاں ہیں، نغمہ زار درد ہے یہ ہم کہاں، اتنا بے آواز جیسے آتما اپنی شعاعیں ریشے ریشے سے بدن کے کھینچ لے، آہستگی سے بے گزند اور دوری بے فغاں ہو جسم کی اور روح کی، کیا سبک رفتار کر دیتی ہے ہم کو بے دلی بے حاصلی، جیسے ایک بادل کا ٹکڑا اپنی چھاگل پھینک دے اور اونچی فضا میں، اپنی چھاگل پھینک دے اونچی فضا میں پیاسے ذروں کی طرف، پھر ہلکے ہلکے پنکھ پھیلائے اڑے ہلکورے لے، ایک مٹتی بنتی رنگ کی تحریر سی، سیراب ذرے اس کو دیکھے اور پکار اٹھے وہ کافوری سا شعلہ عظمت نارس۔ دوا میں درد ہے وہ سرخ نرمل روشنی، دو سانس کے سرچشمے سوکھے ہر شکایت مٹ گئی، کیا شکایت سانس کے سرچشمے سے ان کو رہی جو سانس لیتے ہیں یہاں، موج بے ہنگامہ خندہ کیسے پھوٹی میرے لب سے، کوئی شکتی ہم میں ہے جو یوں ہمیں پامال کر ہنس سکے، یہ ہمیں آغاز ہی سے ختم کرنے پر تلی تھی، چاہے پھر خود ہی مجاور بن سکے انجام کار، احتجاج اس کا جو ایک شکتی ہے مجھ میں، کس قدر پرشور ہے کس قدر پرزور ہے، نغمہ زار درد سے آگے لیے جاتا مجھ کو ان فضاؤں میں جہاں بازگشت ایک گیت بن جاتی ہے اس کی، جیسے سب ٹیلے چٹانیں اور کوہستان سانس کے چشمے میں شامل ہے دھڑکتے ذی نفس اور ہم نوا۔ اور آخر میں آپ سبھی ساتھیوں کا بہت بہت شکریہ جو آپ لوگوں نے میری ویڈیو پسند کی اور مجھے کمنٹ میں ویڈیو بنانے کے لیے بھی کہا، بہت دعائیں دی، تو اسی طرح آپ کی دعا ساتھ رہی تو میں اسی طرح کی ویڈیو لاتے رہوں گا، اور جو لوگ نئے ہیں میرے چینل پر وہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور دوسروں کو شیئر کیجئے۔ ایک بار پھر سے آپ تمام ساتھیوں کا بہت بہت شکریہ میری حوصلہ افزائی کے لیے۔